میں قطب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں سبھی خبریں۔ اس سمے ہم سے بات کرنے کے لیے آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر حضرت مولانا انیس الرحمان قاسمی صاحب ہیں۔ سر، سب سے پہلے ہمارے نیوز چینل سبھی خبریں پر آپ کا خوش آمدید ہے۔ بہت اچھا کہ آپ سے بات ہو رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے سننے والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، جو ہماری باتیں آپ کے سامنے آپ کے ذریعے سے ہوں گے۔ آل انڈیا ملی کونسل کی جو پوری ٹیم سیتامڑھی دورہ کر رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ بھئی، اس کا مقصد ایک لفظ میں کہیں تو بیداری ہے۔ یہ بیداری تعلیمی بھی ہے، سماجی اور اصلاحی بھی ہے، اور بیداری سیاسی بھی ہے کہ ہم لوگ اس ملک کے شہری ہیں۔ اس ملک میں کو آگے بڑھانا، اس ملک کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس ملک کی ترقی میں حصہ لینا۔ لیکن ان سب کاموں کے لیے ضروری ہے پہلے تعلیم میں خاص طور پر ہمارا جو یہ حلقہ ہے پوپری کا اور سیتامڑھی ضلع کا، یہ دیگر اضلاع کی مناسبت سے تعلیم میں بہت پیچھے ہے۔ اس لیے ہمارا مقصد ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچیں، ان کو بتائیں کہ تعلیم میں آپ آگے بڑھیے، جہاں ادارے ہیں ان کو مضبوط کیجیے، تعلیم کو بہتر بنائیے۔ تعلیم چاہے پرائیویٹ اداروں میں ہو یا سرکاری اسکولوں میں ہو، اسکولوں کے نظام کو بھی بہتر بنانے کی کوشش سماجی طور پر بھی ہونی چاہیے اور سرکاری طور پر بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیتی آیوگ کی رپورٹ کے مطابق سیتامڑھی ایسا ضلع ہے جہاں 63% سے زیادہ لوگ غریب ہیں۔ اس سلسلے میں ملی کونسل سیتامڑھی ضلع کے لیے کیا کرے گی؟ دیکھیے، کسی بھی ضلع کی یا علاقے کی غربت اسی وقت ختم ہوگی جب وہاں کے لوگ ایک جٹ ہو کر تعلیم میں آگے بڑھیں، اور غربت کے جو مٹانے کے طریقے ہو سکتے ہیں وہ اجتماعی طور پر کوشش کریں، اپنی تجارت کو فروغ دیں، ملازمتوں کے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کریں، تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اس وقت تو دنیا ایک گلوبل دنیا کے طور پر سمجھی جا رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے، تو ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہ ملازمتیں بھی کرتے ہیں، آن لائن ملازمتیں کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو ان ساری چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ اقتصادی طور پر، معاشی طور پر ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہاں کارخانے نہیں ہیں، یہاں کی تجارت کو کیسے بڑھاوا دیا جا سکتا ہے، یہاں کی زرعی جو زمینیں ہیں ان کی پیداوار کو بزنس کے طور پر کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، بزنس میں کیسے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کس طرح کی اور کھیتیاں یہاں کی جا سکتی ہیں، کیسے پھل یہاں پیدا کیے جا سکتے، ان ساری چیزوں پر سرکاری اور غیر سرکاری دونوں طرح سے محنت کی ضرورت ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل مشن 2050 جو تعلیم ہے وہ صرف زبان تک محدود رہے گی یا زمینی سطح پر بھی آل انڈیا ملی کونسل اس سلسلے میں کام کر رہی ہے؟ دیکھیے، زمینی سطح پر جہاں تک بات ہے تو آپ جانتے ہیں کہ سرکاری طور پر ہر گاؤں میں، ہر پنچایت میں اسکول ہے، لیکن اسکولوں تک پہنچانا یہ اصل بنیادی کام ہے۔ جہاں ہائی اسکول ہیں وہاں ہمارے بچے کیسے پہنچیں، ملی کونسل اسی کے لیے کام کر رہی ہے کہ وہ بچے جو اسکولوں سے الگ ہیں، ڈراپ آؤٹ جہاں ہے، ان کو دور کیا جائے اور ان کو اسکولوں تک پہنچایا جائے، مدرسوں تک پہنچایا جائے۔ گاؤں میں جہاں مکاتب نہیں ہے، مکاتب قائم کرائے جائیں اور مکتب میں دین کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ بچے اور بچیوں کو دی جائے۔ اور بی ایڈ کی ایک بڑی فیس ہے، لیکن اب بہار اسٹیٹ برسا ایجوکیشن بورڈ سے جڑے ہوئے مدارس میں بھی انٹرینڈ ٹیچر کو بحال نہیں کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں بی ایڈ اور ڈی ایل ایڈ کے لیے ملی کونسل کچھ غور و خوض کرے گی مسلم طلباء و طالبات کے لیے؟ دیکھیے، ہم نے بہار سرکار کو لکھ کر بھی دے رکھا ہے کہ بہار سرکار اپنے خرچ پر لڑکے اور لڑکیوں کو ٹریننگ کرائے، خاص طور پر مائنرٹی کے، اور ہم نے ان کو کہا ہے، لکھا ہے کہ اگلے 5 برسوں میں 25,000 مسلم بچے اور بچیوں کو وہ اپنے خرچے سے ٹریننگ کرائیں۔
اور ہمیں اس کا مطالبہ جاری رکھنا ہے تاکہ جو بچے اور بچیاں، جو لڑکے اور لڑکیاں یا اساتذہ اور استانیہ جن کو بننا ہے اور وہ جگہیں خالی ہیں، ان جگہوں پر ہمارے یہ لوگ جا کر پڑھا سکیں، بھرتی ہو سکیں اور ان کو آئندہ آنے والی جو کٹھنائیاں ہیں ان میں یہ کامل کھرا اتر سکیں۔ آل انڈیا ملی کونسل کے آرگنائزر مرزا ذکی احمد صاحب ہیں میرے ساتھ، بات کریں گے پوری ٹیم کے ساتھ، وہ بھی سیتامڑھی ضلع میں دورہ کر رہے ہیں۔ آل انڈیا ملی کونسل کا جو مشن تعلیم 2050 ہے، اس سلسلے میں زمینی سطح پر ملی کونسل کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، ملی کونسل زمینی سطح پہ یہ کر رہی ہے کہ جو انٹلیکچوئل افراد ہیں ہمارے، چاہے وہ دین سے جڑے ہوں یا دنیا سے جڑے ہوں، جیسے ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، لڑکے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان کی کیا ایکچوئل پریشانیاں ہیں وہاں پہ اسکول میں، مدرسوں میں، داخلے میں، یا مان لیا کہ اگر کوئی نیا ادارہ کھولنا ہے جہاں بچے وہاں اسکول نہیں ہے سرکاری یا غیر سرکاری، تو ان سب چیزوں میں ملی کونسل کوشش کر رہی ہے، ایسے افراد کو لے کر کے کام کر رہی ہے اور الحمدللہ اس کے اچھے رزلٹ ہمیں مل رہے ہیں۔ ملی کونسل کا تعلیمی کوئی ادارہ، اسکول یا مدرسہ وغیرہ ہے؟ دیکھیے، ملی کونسل ذاتی طور پہ کوئی ایسا ادارہ نہیں چلاتی ہے، خود ملی کونسل، لیکن ملی کونسل جتنے افراد ہیں وہ سب ادارے چلا رہے ہیں، چاہے وہ بی ایڈ کالج ہو، چاہے وہ آئی ٹی آئی ہو، چاہے کہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے مدرسے ہوں، چاہے اسکول ہو، چاہے کوچنگ سینٹر ہو۔ چونکہ ملی کونسل جو خود ایک ادارہ ہے، وہ ادارے کے نام سے ہم لوگوں نے نہیں کیا، لیکن ہاں ادارے کے بانی نے الحمدللہ کچھ ادارے قائم کیے تھے، جو آئی ٹی آئی، جیسے آئی ٹی آئی دربھنگہ مہدولی ہے، آئی ٹی آئی آپ کو پٹنہ ہے، آئی ٹی آئی راوڑ قلعہ ہے، تو اس طریقے کا آئی ٹی آئی جو ہے پورنیہ ہے، تو یہ سب ہمارے بانی حضرت مولانا قاضی محمد السلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ قائم کیے ہوئے، خود مولانا کا قائم کیا مدرسہ قاضی کالج ہے، جو کہ آپ کو گریجویشن تک کی تعلیم وہاں ہوتی ہے، پہلی کلاس سے لے کر کے، یا آپ اس سے واقف ہیں۔ ملی کونسل کا قیام کب عمل میں آیا اور اس کے سب سے پہلے بانی کون تھے؟ یہ ملی کونسل کا قیام جو ہے 1992 میں عمل میں آیا، اور اس کے سب سے بانی اور متحرک، اس کی تحریک کو آگے بڑھانے والے حضرت مولانا قاضی محمد السلام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، جو جالے کے رہنے والے تھے، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر بھی ہوئے اور ہمارے شریعہ میں ایک زمانے تک قاضی بھی رہے۔ تو قاضی محمد السلام قاسمی رحمۃ اللہ نے قائم کیا تھا اپنے تمام احباب کو لے کر، جس میں مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب وغیرہ اور سید نظام الدین صاحب وغیرہ مل کر کے اس وقت انہوں نے قائم کیا تھا اس کو۔